अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 21 सूरतुल अहज़ाब, आयत नंबर 24, आयत नंबर 24। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। بسم الله الرحمن الرحيم बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ليجزي الله الصادقين लियजज़ी अल्लाहु स्सादिक़ीन بصدقهم बिसिद्क़िहिम ويعذب المنافقين वयुअज़्ज़िबल मुनाफ़िक़ीन إن شاء इन शाअ أو يتوب عليهم أو यतूब अलैहिम إن الله كان غفورا رحيما इन्नल्लाह कान गफूरर रहीमा। ورد الله الذين كفروا वरद्दल्लाहु الذीन कफरू بغيظهم बिग़ैज़िहिम لم ينالوا خيرا लम यनालू खैरा وكفى الله वकफ़ल्लाहुल المؤمنين القتال मुमिनीनल क़िताल وكان الله قويا عزيزا वकान अल्लाहु क़विय्यन अज़ीज़ा। ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. जी भाई नासिर लियजज़ी अल्लाह أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. جزاक अल्लाह बारक लियजज़ी अल्लाह लियज जीम हरूफ़े कलकला में से है। हरूफ़े कलकला 5 हैं, क़ाफ तौबा जीम दाल, जिनका मजमुआ तो मुजद्दिन है। हरूफ़े कलकला को हिला के पढ़ते हैं। लियजज़ी अल्लाह ज़ा सख्ती के साथ अदा होगी। लियजज़ी अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह और पढ़ा जाएगा क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर है। लियजज़ी अल्लाहु स्सादिक़ीन हा बड़ी है अक़सा हलक से हलक के आखिरी हिस्से से। स्वाद सीटी वाले हरूफ में से भी है और मोटे हरूफ में से भी है। क़ाफ भी मोटे हरूफ में से है और क़ाफ के बाद याए मद्दा है या साकिन माक़बल
کسرہ ہے، زیر ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، بصد دال حروف قلقلہ میں سے قلقلہ کریں گے. بصدقہم میم ساکن ہے، یہاں پہ اظہار ہوگا. بصدقہم ویعذب ویعذب عین، حمزہ نہیں پڑھنا، عین پڑھنی ہے. عین کہاں سے ادا ہوتی ہے؟ وسط حلق سے، حلق کے درمیان سے. وَيُعَذِّبَ ذال آ گیا ہے عین کے بعد، ذال نرم حروف میں سے ہے، اس کو نرمی سے ادا کریں گے. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. قاف موٹے حروف میں سے، قاف کے بعد یائے مدہ ہے. انشاء نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین ہے، تو نون ساکن پہ اخفا کریں گے. انشاء ہاں جی، کون سی مادہ شین پہ؟ مد متصل ہے. او یتوب، او واو لین ہے، واو ساکن ما قبل فتحہ ہے. او یتوب، یتو تا کے بعد واو مدہ ہے، واو ساکن ما قبل ضمہ ہے. علیہم، علی لام کے بعد یائے لین ہے، یا ساکن ما قبل فتحہ ہے. علیہم. ان اللہ نون مشدد آ گیا ہے، تو نون مشدد پہ کیا کرتے ہیں؟ غنہ کرتے ہیں. یہاں پہ غنہ ہوگا، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. ان اللہ لفظ اللہ پر پڑھا جائے گا. کانا کاف باریک ہے اور کاف کے بعد الف مدہ ہے. کانا غفورا رحیما، غین حروف حلقی میں سے، اور غین کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ ادنا حلق سے، حلق کے شروع والے حصے سے. غفورا، غفو فا کے بعد واو مدہ ہے، را پر پڑی جائے گی کیونکہ را کے اوپر زبریں ہیں. غفورا رحیم، حا حروف حلقی میں سے کہاں سے ادا ہوتی ہے؟ وسط حلق سے، حلق کے درمیان سے. غفورا رحیم، اور آخر پہ تنوین کو وقفاً الف مدہ سے بدل دیں گے. لیجزی اللہ تاکہ بدلہ دے اللہ تعالی الصادقین سچوں کو، بصدقہم ان کے سچ کی وجہ سے. ویعذب المنافقین اور وہ عذاب دے منافقین کو، ان شاء اگر وہ چاہے. او یتوب علیہم یا ان کی توبہ قبول فرمائے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی کانا ہمیشہ سے ہے، غفوراً بے حد بخشنے والا، اور رحیما نہایت رحم والا. ورد اللہ الذین، ورد اللہ اور لٹا دیا اللہ تعالی نے، الذین کفروا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بغیظہم ان کے غصے سمیت، ان کے غصے کے ساتھ. لم ینالوا خیرا انہوں نے کوئی بھی بھلائی حاصل نہ کی. وکف اللہ المؤمنین القتال اور اللہ مومنوں کو لڑائی سے کافی ہو گیا. وکان اللہ قویا عزیزا اور اللہ ہمیشہ سے ہے بے حد قوت والا، سب پر غالب. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، اب جنگ احزاب کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان کیا، مثال کے طور پہ مشرکین کے لشکروں کی آمد، مدینہ کا محاصرہ، مسلمانوں پر شدید خوف کا طاری ہونا، منافقین کے طعنے اور ان کے بزدلی کی باتیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ثابت قدمی اور ان کی قربانیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثال کردار، یہ ساری چیزیں، ان سب باتوں کی اللہ تعالیٰ نے اب حکمت بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو مسلمانوں کو ان پریشانیوں کے بغیر ہی نعمتوں سے نواز دیتا، مگر اس نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ وہ چاہتا تھا کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کا امتحان لیں
اور جو لوگ اپنے امتحان میں سچے اور پکے ثابت ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی سچائی کا ان کو بدلہ دے۔ اور اللہ تعالیٰ کی سنت بھی یہی ہے، اللہ کا یہی طریقہ ہے۔ سورہ محمد میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، کہ ہم ضرور ہی تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ تم میں سے جہاد کرنے والوں کو اور صبر کرنے والوں کو جان لیں اور تمہارے حالات کو جانچ لیں۔ اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا سورہ آل عمران میں ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، کہ اللہ کبھی ایسا نہیں ہے کہ ایمان والوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دے کہ جس پر تم ہو، یہاں تک کہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے، جدا کر دے۔ تو اللہ کا یہی طریقہ ہے، اللہ آزماتا ہے میرے بندے کون سے ہیں اور جو مجھ سے دور ہیں وہ کون سے ہیں، ایمان والے کون سے ہیں اور کم ایمان والے کون سے ہیں، یا منافقین کون سے ہیں۔ تو اللہ نے اس لیے یہ ساری آزمائش جنگ احزاب والی نازل کی کہ اللہ کھرے کو کھوٹے سے، کھرے اور کھوٹے کو الگ کر سکے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، کہ وہ چاہے تو منافقین کو عذاب دے یا چاہے تو ان کی توبہ کو قبول کرے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو منافقین کو عذاب دے چاہے تو نہ دے، اب کیونکہ کفر پر جو مرنے والے ہیں ان کا عذاب تو اللہ تعالیٰ طے کر چکے ہیں، ان کو عذاب ملنا ہی ملنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہے تو عہد توڑنے والے منافقین کو موت سے پہلے توبہ کی توفیق ہی نہ دے اور انہیں ان کے نفاق کی سزا دے، اور اگر چاہے تو وہ ان کو توبہ کی توفیق دے دے، وہ اپنے غلطی کی، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگے، جس کی دلیل او یتوب علیہم ہے۔ آگے فرمایا ان اللہ کان غفورا رحیما، یہ اس سوال کا جواب ہے کہ منافق جو آگ کے ان المنافقین فی الدرک الاسفل، اس کے حقدار بن چکے ہیں، وہ توبہ کیسے کریں گے؟ تو فرمایا اللہ تعالی ہمیشہ سے بے حد مغفرت والا ہے، معاف کر دینے والا ہے، یعنی گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، اور نہایت رحم والا ہے۔ وہ جس پر چاہے مہربان ہو کر اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے اور پھر اپنی مزید رحمت کے ساتھ اس کو نواز دے۔ اس میں عہد توڑنے والے منافقین کے لیے توبہ کی ترغیب بھی ہے اور ان کی توبہ کی قبولیت کی بشارت بھی ہے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، ان آیات میں غزوہ احزاب کا انجام بیان فرمایا کہ کفار اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دینے کے جس ارادے سے آئے تھے، انہیں اس میں کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، نہ مسلمانوں کو مٹا سکے، نہ مدینہ فتح ہوا، نہ کسی قسم کا مال غنیمت حاصل کر سکے، نہ کسی قسم کے کوئی قیدی حاصل کر سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے دل کی جلن اور انہیں غصے سے بھرے ہونے کی حالت میں کوئی بھی فائدہ حاصل کیے بغیر ان کو واپس ان کے گھروں کی طرف لوٹا دیا۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ مومنوں کے لیے کافی ہو گیا لڑائی سے، یعنی مسلمانوں کو لڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اللہ نے یہ لڑائی اپنے ذمے لے لی۔ اللہ نے اپنے لشکروں کے ساتھ، جس میں آندھی تھی اور فرشتے شامل تھے، ان لشکروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کفار کے لشکروں کو بھگا دیا اور وہ اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اب اتنی تعداد میں اور اتنی تیاری کے ساتھ جو کفار آئے تھے، اس سب کے باوجود ان کا بھاگ جانا یہ عقل تسلیم نہیں کرتی کہ اتنی زیادہ تعداد میں اور مسلمان تھوڑی سی تعداد میں تھے، اور یہ کافر جو ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے۔ یہ بڑا حیران کن واقعہ تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ وَقَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ سب طاقتوں سے بڑی طاقت والا ہے، بڑی قوت والا ہے، اور وہ اللہ سب پر غالب ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اتنے بڑے لشکر کو بھگانا اور اس کو شکست دینا، کیونکہ وہ ہمیشہ سے بے حد قوت والا ہے اور سب پر غالب ہے۔ اللہ تعالی حق بات کو پڑھنے سمجھنے
عمل کرنے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔